اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور الرحم والا۔ محترم ناظرین، زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کا زندہ درگور کرنا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ آپ نے حضرت دہیہ قلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا مانگی، صبح حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیے آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ قلبی کو بتایا۔ حضرت دہیہ قلبی نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے دہیہ، بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دہیہ قلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہہ دیں، اب تک جو کیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دہیہ قلبی آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دہیہ، اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ قلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دہیہ، کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دہیہ قلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کے غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دہیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں نے واپس بہت عرصہ کے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ دہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میرے ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دہیہ قلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر میں اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دہیہ کی آنکھوں سے اشک زارو قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگاؤں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکالا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دہیہ نہ اسے مارنا، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہیں، بابا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہیں، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دہیہ قلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا تھا، وہ پوچھتی جا رہی ہے، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے، کبھی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بیٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتی ہوئی کہتی ہے، بابا دھوپ ہے، کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا اور وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت سے روتی ہوئی اپنی چھوٹی چھوٹی ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسا نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی جب مٹی مکمل ہو گئی، میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔
اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہے۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفن کیا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے، اور یہ واقعہ جب سنا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک میں آنسو سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا دہیا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ۔ اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رونے لگے اور کہنے لگے اے دہیا کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے حضرت دہیا سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دہیا کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دہیا کو کہہ دیں کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کی دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کے اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرانا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے، اور اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز، واقعات اور سچی کہانی کے لیے آج ہی ہمارے چینل سے جڑیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔